السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ بزرگان ملت، برادران عزیز، معزز سامعین و مکرم حاضرین، اللہ سبحانہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے جامعہ انواریہ حیدرآباد کے زیر اہتمام تفسیر نصفی، تفسیر مدارک کے اس ریکارڈنگ کا تسلسل جاری و ساری ہے۔ الحمدللہ یاسین شریف ہم نے مکمل کی۔ اب یہاں سے سورہ صافات کا تسلسل اور اس کی تفسیر ہم شروع کر رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد مبارک ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتالیات ذکرا ان الہکم لواحد۔ والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتالیات ذکرا۔ اللہ سبحانہ تبارک و تعالی، قسم سے اللہ تعالیٰ نے اپنے اس کلام کا آغاز فرمایا، اور اس سورہ کا آغاز اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسم کے ذریعے کیا۔ اقسم سبحانہ و تعالی بطوائف الملائکہ، تو کن کی قسم اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائی؟ تو علامہ نصفی رحمۃ اللہ علیہ اس کی تفسیر بیان فرماتے ہیں، اقسم سبحانہ و تعالی، اللہ سبحانہ تبارک و تعالی نے قسم ذکر فرمائی ہے بطوائف الملائکہ، ملائکہ کی ایک جماعت کی۔ طائفتن جمع طوائف ہے، ان مخصوص ملائکہ کی جماعتوں کی اللہ تبارک و تعالی نے قسم کھائی ہے، جو اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں صف بستہ، صفوں میں ٹھہرے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں عبادت میں ٹھہرے رہتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ قسم ذکر فرما رہا ہے ان فرشتوں کی جو اللہ تعالیٰ کے فرشتے اللہ کی بارگاہ میں صف بستہ ہو کر اللہ کی عبادت کر رہے ہیں۔ او بنفوسہم الصافات اقدامہا فی الصلاۃ، یا تو فرشتوں میں جو بعض مخصوص جماعتیں ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کی قسم کو ذکر فرمایا، بعض جماعتوں کا اللہ تعالیٰ نے یہاں پر تذکرہ فرمایا، اور قطار در قطار جو فرشتے صف باندھے ہوئے ہیں ان کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا ہے، یا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کے نفوس کا، صافات یعنی تمام فرشتوں کے جانوں کی اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی، جن فرشتوں کے قدم نماز میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑے ہوئے ہیں۔ او بنفوسہم الصافات اقدامہا فی الصلاۃ، تو اقدامہا اس کو ہم پیش پڑھیں گے کیونکہ الصافات کا یہ فاعل ہوگا، یعنی ان کے اقدام جو ہے صف بستہ ہے نماز میں۔ فالزاجرات السحاب سوقا، اب یہ زاجرات کا معنی کیا ہوگا اس صورت میں کہ اب یہ فرشتے، صافات سے مراد اگر فرشتے لیں گے، چونکہ علامہ نصفی رحمۃ اللہ علیہ نے ان تینوں آیات مبارکہ کی تین تفاسیر آپ نے فرمائی ہیں۔ ایک تفسیر کا تعلق فرشتوں سے ہے، یعنی یہ جو صف بستہ جن کے بارے میں کہا جا رہا ہے اور اللہ تعالیٰ جن کی قسم ذکر فرما رہا ہے اس سے مراد فرشتے ہیں، اور دوسرا جو ہے علماء عاملین ہیں، یعنی وہ علماء جو اپنے علم پر عمل کرتے ہیں اور مخلصین ہیں اور اللہ والے علماء ربانیین ہیں، وہ علماء مراد ہیں، یا تو فرشتے مراد ہیں یا علماء مراد ہیں، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں اور اس کے کلمہ حق کو بلند کرنے کے لیے، اس کے دین کی عظمتوں کے لیے اپنی جان کو قربان کرنے والے لوگ مراد ہیں۔ غازی، غزات مراد ہے، اللہ کے لیے اپنی جان کو قربان کرنے والے غازی مراد ہیں۔ تو یا تو فرشتے مراد ہیں، یا علماء عاملین مراد ہیں، یا غازی مراد ہے۔ تو تینوں اعتبار سے علامہ نصفی رحمۃ اللہ علیہ یہاں پر تفسیر فرمائیں گے۔ تو اب ایک مرتبہ عبارت اس کی مکمل سن لیجئے، اس کے بعد انشاءاللہ تعالی ہم ترجمہ کریں گے اور اس کی تشریح کریں گے۔ اقسم سبحانہ وتعالی بطوائف الملائکۃ او بنفوسہم الصافات اقدامہا فی الصلاۃ فالزاجرات السحاب سوقا وعن المعاصی بالالہام فالتالیات لکلام اللہ من الکتب المنزلۃ وغیرہا وهو قول ابن عباس رضی اللہ عنہما وابن مسعود ومجاہد رضی اللہ عنہم او بنفوس العلماء العمال الصافات اقدامها في التهجد وسائر الصلوات فالزاجرات بالمواعظ والنصائح فالتاليات آيات الله والدارسات شرائعه او بنفوس الغزاة في سبيل الله التي تصف الصفوف وتزجر الخيل للجهاد وتتلو الذكر مع ذلك وصفا مصدر مؤكد وكذلك زجرا والفاء تدل على ترتيب الصفات في التفاضل
فتقید الفضل للصف ثم للزجر ثم للتلاوة او على العكس وجواب القسم ان الہکم لواحد قیل هو جواب قولہم اجعل الآلہۃ الہ واحدہ۔ تو اللہ تبارک و تعالی قسم کو ذکر فرما رہا ہے، یا تو اللہ تبارک و تعالی فرشتوں کے چند گروہ کی قسم کو ذکر کر رہا ہے، یا اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ذوات کی قسم کو ذکر کر رہا ہے۔ اب دیکھیں اقسم سبحانہ و تعالی بطوائف الملائکہ، طوائف یہ طائفتن کی جمع ہے، تو فرشتوں میں سے چند گروہوں کا، چند جماعتوں کا، چند ٹکڑیوں کا اللہ تعالیٰ تذکرہ فرما رہا ہے۔ او بنفوسہم، یا اللہ تعالیٰ فرشتوں کی ذوات کے بارے میں اللہ تعالیٰ تذکرہ فرما رہا ہے، ان کی قسم کو اللہ تعالیٰ ذکر فرما رہا ہے کہ فرشتوں کی وہ ذوات قدسیہ جن کے قدم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں نماز میں صف بستہ رہتے ہیں۔ فالزاجرات السحاب سوقا، اب یہاں پہ حدیث مبارک بھی ہے، اللہ کے پیارے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین سے فرمایا کہ ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ تم بھی فرشتوں کی طرح صف بستہ ہو جاؤ اللہ کی بارگاہ میں نماز کو ادا کرنے کے لیے، جس طرح فرشتے صف بستہ رہتے ہیں، سیدھے رہتے ہیں اور ایک دوسرے سے وہ جڑے ہوئے رہتے ہیں، مکمل صف بندی میں رہتے ہیں، استقامت کے ساتھ، پوری پابندی کے ساتھ، اس طرح تم کیوں صف بستہ نہیں ہوتے؟ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو ترغیباً یہ ارشاد فرمایا۔ تو فرشتے بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں صف بستہ ہوتے ہیں اور وہ بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، تو وہ فرشتوں کے نفوس مراد ہیں جن کے قدم اللہ کی بارگاہ میں صف بستہ رہتے ہیں نماز کی حالت میں۔ تو اگر فرشتے اس آیہ مبارکہ سے فرشتے مراد لیں گے، تینوں آیات سے فرشتے مراد لیں گے اور ان فرشتوں کی قسم مراد لیں گے، تو پہلی آیت کا ترجمہ ہوگا قسم ہے ان فرشتوں کی جو اللہ تبارک و جن کے قدم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نماز کی حالت میں صف بستہ ہیں، اللہ تعالیٰ ان فرشتوں کی قسم کو ذکر فرما رہا ہے۔ فالزاجرات زجرا، تو دوسرا فالزاجرات زجرا کا اس صورت میں معنی کیا کریں گے؟ تو زجرا یزجرو کے معنی جھڑکنے کے آتے ہیں، زجرا یزجرو کے معنی توبیخ کرنے کے، ڈانٹ ڈپٹ کرنے کے، ہانکنے کے، آگے لے جانے کے آتے ہیں۔ تو اس سے مراد کیا ہوگا اس صورت میں؟ فالزاجرات زجرا سے مراد یعنی وہ فرشتے جو ہانک کر چیزوں کو آگے لے جاتے ہیں، یعنی ہانک کر آگے لے جاتے ہیں، یہ معنی بھی آپ کر سکتے ہیں۔ یا دوسرا مطلب اس کا بادل کو چلاتے ہیں، زجر کرنا یعنی بادلوں کو لے جاتے ہیں۔ فالزاجرات السحاب سوقا، صحابی فالزاجرات السحاب سوقا، بادلوں کو ہانک کر آگے لے جانے والے، یہ فرشتوں کا یعنی دوسرا فالزاجرات کا یہ معنی ہوگا۔ تو قسم ہے صف بستہ فرشتوں کی، اور قسم ہے ان فرشتوں کی جو بادلوں کو ہانکتے ہیں، بادلوں کو آگے چلاتے ہیں۔ ایک تو بادلوں کو آگے لے جانا مراد ہے، یا پھر جو ہے وعن المعاصی بالالہامی، فرشتوں میں سے بعض فرشتے ایسے بھی ہیں کہ جب کوئی بندہ گناہ کرتا ہے تو فرشتے اس کے دل میں اس بات کو ڈالتے ہیں کہ وہ گناہ سے اپنے آپ کو محفوظ رکھے، تو فرشتے جو ہے الہام کے ذریعے معاصی سے روکتے ہیں، زجر کرتے ہیں یعنی روکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ فالزاجرات زجرا، تو قسم ہے ان فرشتوں کی جو بندوں کے دلوں میں الہام کو ڈال کر ان کو معاصی اور گناہوں سے اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں سے روکتے ہیں۔ یعنی کبھی بندہ گناہ کرنا چاہتا ہے تو اس کے دل میں فوری نیکی کا خیال آتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا خوف اس کے دل میں آتا ہے، اس کی خشیت آتی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کا جذبہ اس کے دل میں آ جاتا ہے۔ تو علماء کرام فرماتے ہیں کہ فرشتوں کی طرف سے الہام ہے کہ جب وہ گناہ کا ارادہ کرتا ہے تو فرشتے اس کے دل میں اس بات کو ڈالتے ہیں کہ وہ گناہ سے باز آ جائے، تو فرشتے گناہ سے زجر کر رہے ہیں۔ فالزاجرات زجرا، قسم ہے ان فرشتوں کی جو لوگوں کو الہام کے ذریعے گناہوں سے روکتے ہیں، یہ ترجمہ آپ کر سکتے ہیں۔ پھر تیسرا فالتالیات ذکرا، جو ذکر کی تلاوت کرتے ہیں، ذکر سے مراد قرآن ہے، جو قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، تو فرشتے جب مراد ہوں گے تو ترجمہ کیا ہوگا؟ فالتالیات لکلام اللہ من الکتب المنزلۃ وغیرہ، یعنی اللہ تعالیٰ کے کلام کی تلاوت کرنے والے، کون سے کلام کی تلاوت کرنے والے؟ من الکتب المنزلۃ وغیرہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کتابوں کو نازل فرمایا ہے اور اس کے علاوہ جو بھی صحیفے ہیں، اللہ تعالیٰ کے کلام کی تلاوت کرتے رہتے ہیں فرشتے، ٹھیک ہے۔ تو تینوں آیتوں کا پھر ایک مرتبہ ترجمہ آپ ملاحظہ فرمائیں کہ پہلے آپ نے سماعت کیا کہ ان آیات کی تین تفاسیر ہیں، ایک تو اس سے مراد فرشتے ہیں، دوسرا اس سے مراد علماء عاملین ہیں، تیسرا اس سے مراد غزات اور مجاہدین ہیں۔
تو پہلا جو معنی ہم فرشتوں کا لے رہے ہیں اس صورت میں معنی یہ ہوگا قسم ہے ان فرشتوں کی جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نماز کی حالت میں صف بستہ ہیں. اور فالزاجرات زجرا کا معنی ہوگا اور قسم ہے ان فرشتوں کی جو برائیوں سے لوگوں کو روکتے ہیں اور بادل کو ہانک رہے ہیں, بادل کو آگے لے جاتے ہیں, بادل کو چلاتے ہیں. فالتالیات ذکرا اور قسم ہے ان فرشتوں کی جو خدا کے کلام کی اور خدا کے کتابوں کی تلاوت کرتے ہیں. تو یہ معنی ہوئے. وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ عَبَّاسٍ وَابْنِ مَسْعُودٍ وَمُجَاهِدٍ رضی اللہ عنہم. اور یہ جو ہے فرشتوں کے معنی مراد لینا, یہ کس کی تفسیر ہے, کس نے قرآن کریم کی آیات بینات کی یہ تفسیر کی ہے؟ تو علامہ نصفی رحمۃ اللہ علیہ اس کی سند بیان کر رہے ہیں کہ یہ جو تفسیر ہے یہ تفسیر کرنے والے حضرت عبداللہ ابن عباس, حضرت عبداللہ ابن مسعود اور حضرت مجاہد. عبداللہ ابن عباس, ابن مسعود یہ دونوں صحابہ میں سے ہیں اور حضرت مجاہد تابعی ہیں. یہ تینوں کا یہ قول ہے کہ یہاں پر صافات, زاجرات, تالیات سے فرشتے مراد ہیں. اور بنفوس العلماء العمال, یا اللہ تعالیٰ نے قسم ذکر فرمائی ان علماء کی جو عمل کرنے والے ہیں, علماء عاملین کے ذوات قدسیہ کی قسم کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا ہے. قسم ہے ان علماء عاملین کی جن کے قدم تہجد کی نماز میں صف بستہ ہوتے ہیں, جن کے قدم تہجد کی نماز میں ٹھہرے رہتے ہیں. وسائر الصلواتی, اور تہجد کے علاوہ اور جو نمازیں ہیں اور دیگر نمازوں میں جن کے قدم صف بستہ ہوتے ہیں, ایسے علماء عاملین کی قسم ہے. فالزاجرات زجرا, فالزاجرات بالمواعظ والنصائح, چونکہ علماء اپنی واعظ و نصیحت کے ذریعے اور خیر خواہانہ کلمات کے ذریعے امت مسلمہ کو نصیحت کرتے رہتے ہیں اور زجر کرتے ہیں, ڈانٹتے ہیں, توبیخ کا معاملہ کرتے ہیں, گناہوں سے بچانے کے کام کرتے ہیں, ان کو گناہوں سے روکتے ہیں. فالزاجرات کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ علماء عاملین کے ذوات کے قدسیہ کی قسم جو مواعظ و نصائح کے ذریعے, واعظ و نصیحت کے ذریعے برائیوں سے لوگوں کو روکتے ہیں. فالتالیاتی کا مطلب ہوگا یعنی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے آیات کی تلاوت کرتے ہیں. والدارساتی شرائعہ, اور یہ علماء عاملین کی ذوات وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے احکام کو پڑھتے ہیں, اس کی اسٹڈی کرتے ہیں کہ خدا کے احکام کیا ہیں اور دین کے احکام کیا ہیں, اس میں کیا چیز فرض ہے, کیا چیز واجب ہے, کیا چیز سنت ہے, کیا چیز مستحب ہے, کیا مکروہ ہے, کیا مکروہ تحریمی ہے, تنزیہی ہے, اطاعت ہے. یہ سارے احکام اور شریعت کے قوانین کو وہ پڑھنے والے ہیں, ان کی قسم. تو علماء کرام مراد ہوں گے, علماء عاملین مراد ہوں گے, تو اس کے اعتبار سے اس کا ترجمہ ہوگا اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے مجھے قسم ہے ان علماء عاملین کے ذوات قدسیہ کے جن کے قدم تہجد میں اور دیگر نمازوں میں صف بستہ رہتے ہیں, اور ان علماء کی مجھے قسم ہے جو لوگوں کو واعظ و نصیحت کے ذریعے لوگوں کو برائیوں سے روکتے ہیں, اور ان علماء کی قسم ہے جو قرآن کریم کے آیات بینات کی تلاوت بھی کرتے ہیں اور اس کا مطالعہ بھی کرتے ہیں, اس کی اسٹڈی بھی کرتے ہیں, اس کے قوانین اور اس کے احکام کو سیکھتے ہیں, پڑھتے ہیں. یہ دوسری تفسیر ہوئی. اب تیسری تفسیر علامہ نصفی بیان فرما رہے ہیں او بنفوس الغزاة فی سبیل اللہ التي تصف الصفوف, یا اللہ تعالیٰ ان غازین کی اور مجاہدین کی نفوس کی قسم کو اللہ تعالیٰ ذکر فرما رہا ہے جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں صفوں کو صف بستہ ہو جاتے ہیں اور اللہ کی راہ میں نکل جاتے ہیں صف بستہ ہو کر. وتزجر الخیل للجہاد, اس صورت میں فالزاجرات کا مطلب کیا ہوگا کہ جو اللہ کی راہ میں قربان ہونے کے لیے نکلتے ہیں, جب وہ گھوڑوں پر جاتے ہیں تو اپنے گھوڑوں کو آگے بڑھاتے ہیں, گھوڑوں کو ہانکتے ہیں, گھوڑوں کے ساتھ زجر کا معاملہ کرتے ہیں, یعنی گھوڑوں کو آگے چلاتے ہیں. وتزجر الخیل للجہاد, وہ اللہ کی راہ میں اپنے آپ کو قربان کرنے کے لیے گھوڑوں کو آگے کرتے ہیں. وتتلو الذکر مع ذلک, اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات کی تلاوت بھی کرتے رہتے ہیں. جب وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں اپنے آپ کو قربان کرنے کے لیے نکلتے ہیں تو جیسے ہی قربان کرنے کے لیے نکلتے ہیں تو صف بستہ بھی ہوتے ہیں اور اپنے گھوڑوں کو ہانکتے بھی ہیں اور اللہ تعالیٰ کی آیات کی تلاوت بھی کرتے ہیں. تو یہ معنی ہوں گے اس صورت میں. تو علماء بھی, غزات بھی اس سے مراد لیے جا سکتے ہیں. تو والصافات صفا, قسم ہے اللہ کی راہ میں قربان ہونے والے اور اللہ کی راہ میں اپنے آپ کو قربان کرنے والے مجاہدین کی جو صف بستہ ہو کر نکلتے ہیں اور جو اپنے گھوڑوں کو ہانکتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اللہ تعالیٰ کی آیات بینات کی تلاوت میں بھی مشغول رہتے ہیں. صفا جو آیا ہے اس میں, صفا, یہ صفا جو ہے مصدر مؤکد ہے, فرماتے ہیں مصدر مؤکد ہے, یعنی یہ مفعول مطلق ہے اور مفعول مطلق تاکید کے لیے لایا گیا ہے. کہاں بھی جہاں بھی تفاسیر میں مصدر مؤکد کے جو کلمات آتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مصدر ہے کا مطلب مفعول مطلق ہے. صافات اور صفا دونوں ایک ہی لفظ ہے, ایک ہی لفظ, دونوں کا ایک ہی لفظ ہے, ایک ہی معنی ہے.
تو یہ صفہ جو ہے مفعول مطلق ہے، اور مفعول مطلق جو ہے کبھی تاکید کے لیے لایا جاتا ہے، کبھی انواع کو بتانے کے لیے لایا جاتا ہے. تو یہاں پر کس لیے لایا گیا ہے مفعول مطلق؟ مفعول مطلق جو 3 معنی کے لیے آتا ہے اس میں سے ایک تاکید کے معنی ہے، تو مفعول مطلق یہاں پہ مصدر مؤکد ہے، تاکیدی معنی کے لیے لایا گیا ہے. ہاں، وہ بہت زیادہ صف بستہ ہونے والے، ہاں اس کے صف بستہ ہونے کی تاکید بیان کرنے کے لیے لایا گیا ہے. وہ کذالک زجرہ، اسی طرح زاجرات کا مفعول مطلق ہے زجرہ، جو تاکید کے لیے لایا گیا ہے، یہ بھی مصدر مؤکد ہے. والفاء تدل على ترتیب الصفات في التفاضل فتقید الفضل للصف ثم للزجر ثم للتلاوة او على العكس. علامہ نصفی فرماتے ہیں والفاء تدل، اور یہ جو فا ہے، والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتالیات ذکرا، پہلے واو ہے، پھر دوسری آیت میں فا ہے، تیسری آیت میں فا ہے، تو یہ فا تدل دلالت کر رہا ہے اعلیٰ ترتیب الصفات فی التفاضل، صفات کی ترتیب پر فضیلت کے معاملے میں، یعنی کون سی چیز زیادہ اللہ کی بارگاہ میں افضل ہے اس بارے میں صفات یہ مرتب ہیں، ایک کے بعد دیگر ہے. یعنی سب سے افضل وہ ہیں جو صف وسطیٰ ہیں، پھر افضل وہ ہیں جو زجر کر رہے ہیں، ہانک رہے ہیں، پھر افضل وہ ہیں جو تلاوت کر رہے ہیں. تو فتقید الفضل للصف، تو فضیلت کا معاملہ یہ مقید ہو گیا، ثابت ہو گیا، مقید ہو گیا کس کے ساتھ؟ صف والوں کے ساتھ، صف وسطیٰ ہونے والوں کے ساتھ، چاہے وہ ملائکہ مراد ہوں یا پھر علماء مراد ہوں یا غزات مراد ہوں. ثم للزجری، پھر زجر والوں کے لیے، ثم للتلاوتی، پھر تلاوت کے لیے، او علی العکسی، یا اس کا الٹا بھی معاملہ کیا گیا ہے. یعنی یا اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے جو ہے فضیلت تلاوت کرنے والوں کی ہے، پھر فضیلت جو ہے زجر کرنے والوں کی ہے، پھر فضیلت صف بستہ ہونے والوں کی ہے. اس طرح بھی اس کو معنی مراد لیے گئے ہیں. تو اب اس میں تھوڑا سا آپ اس بات کو سمجھیے کہ یہ جو آیہ مبارکہ ہے اس میں جو صفات ہیں، صفات کی جو ترتیب ہے، صفات کی ترتیب کے بارے میں یہاں پہ ایک بحث ہے. اسی بحث کا علامہ نصفی یہاں پر تذکرہ فرما رہے ہیں کہ یا تو یہ جو ملائکہ مراد لیے گئے ہیں یا تو ایک ہی صنف مراد ہے یا الگ الگ ہیں. یعنی صف بستہ ہونے والے الگ ہیں، اور زجر کرنے والے، ہانکنے والے الگ ہیں، اور تلاوت کرنے والے الگ ہیں. یا تو یہاں پر تسلیس ہوگی. تسلیس کا مطلب یہ ہے کہ 3 جو اوصاف ہیں وہ الگ الگ فرشتوں کے بیان کیے گئے ہیں، اور اسی طرح علماء عاملین میں 3 جو اوصاف ہیں وہ الگ الگ علماء عاملین کے بیان کیے گئے ہیں. بعض علماء عاملین وہ ہیں جو اللہ کی بارگاہ میں نمازوں میں صف بستہ رہتے ہیں، اور بعض وہ ہیں جو لوگوں کو واعظ و نصیحت کرتے رہتے ہیں نماز پڑھنے کے ساتھ ساتھ. ان کے اندر بڑا یعنی فضیلت والا عنصر اور نمایاں عنصر، جس طرح یعنی تمام فضائل اور کمالات ان کے اندر ہے، لیکن زیادہ تر وہ جو ہے واعظ و نصیحت میں مصروف رہتے ہیں. نماز چھوڑتے ہیں یا مطلب نہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں لیکن زیادہ وقت ان کا واعظ و نصیحت میں گزرتا ہے. اور بعض علماء عاملین وہ ہیں جن کا زیادہ وقت نمازوں میں گزرتا ہے، بعض علماء عاملین وہ ہیں جن کا زیادہ وقت تلاوت میں گزرتا ہے. تو جو عنصر غالب ہوتا ہے اس عنصر کے ذریعے فضیلت بھی بیان کی جاتی ہے. تو آپ اس کے بارے میں یہ ذہن میں رکھیں، یا تو یہاں پہ تسلیس ہے یا توحید ہے. یعنی یہ 3 کے 3 اوصاف الگ الگ لوگوں کے لیے ہے. یعنی علماء میں کیٹیگریز ہیں. بعض علماء وہ ہیں جو صف وسطہ رہتے ہیں نماز میں، پھر دوسرے علماء وہ ہیں جو واعظ و نصیحت میں مصروف رہتے ہیں، پھر تیسرے علماء وہ ہیں جو تلاوت میں مصروف رہتے ہیں. تو اس کے اعتبار سے ہے. یا پھر جو ہے یہاں پر ایک ہی صرف انہی لوگوں کا تذکرہ کیا جا رہا ہے، انہی علماء کا تذکرہ کیا جا رہا ہے جن میں یہ 3 کے 3 اوصاف مشترک ہیں. یعنی وہ نماز میں صف وسطہ رہنے والوں میں سے بھی ہے، اور پھر وہ واعظ و نصیحت کرنے والوں میں سے بھی ہیں، اور پھر وہ تلاوت کرنے والوں میں سے بھی ہیں. تو یہاں پر جو ہے توحید کے معنی بھی آپ لے سکتے ہیں، تسلیس کے معنی بھی لے سکتے ہیں. تو علامہ نصفی فرماتے ہیں کہ یہ جو فا ہے یہ دلالت کر رہا ہے صفات کی ترتیب پر، فی تفاضلی، تفاضل میں، فضیلت میں. ٹھیک ہے، یعنی معنی میں جو فضیلت ہے وہ فضیلت کی ترتیب پہ دلالت کر رہا ہے. پہلے جو ہے صف وسطہ جو ہے ان کی فضیلت ہے، پھر زجر کرنے والوں کی فضیلت ہے، پھر تلاوت کرنے والوں کی فضیلت ہے. سارے ملائکہ
ان اوصاف کے جامع ہو جائیں گے. اور اس صورت میں فا کے ذریعے جو عطف کیا گیا ہے اس ترتیب سے یہ فائدہ ہوگا کہ پہلے فضیلت جو ہے فضل یعنی صف والوں کے لیے ہے, صف کی وجہ سے ہے, یعنی ان کو جو فضیلت حاصل ہے ملائکہ کو وہ صف بستہ ہونے کی وجہ سے ہے, پھر زجر کی وجہ سے ہے, پھر اس کے بعد تلاوت کی وجہ سے ہے. تو اس میں جو فضیلت جو زیادہ ان کو حاصل ہے وہ صف کی وجہ سے, پھر زجر کی وجہ سے, پھر تلاوت کی وجہ سے. اور اسی بات کے بارے میں کہا گیا علی العکس, یا پھر آپ اس کو الٹا بھی لے سکتے ہیں, یعنی پہلے تلاوت ہے, پھر زجر ہے, پھر فصل ہے. اور اسی طرح اگر آپ علماء مراد لیں گے اور یہاں پہ جو اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے اور اللہ کی راہ میں غزوے کرنے والے یہ مراد لیں گے, تو اس صورت میں بھی جو ہے یہ جو موصوفات کا جو ترتب ہے یہ فضل کے اعتبار فضیلت کے اعتبار سے ہوگا. یعنی پہلے جو ہے وہ لوگ مقدم ہوں گے جو صف بستہ ہیں, پھر ان کے بعد وہ ہوں گے جو اللہ کی راہ میں اپنے آپ کو قربان کرنے والے ہیں, پھر وہ ہوں گے جو تلاوت کرنے والے ہیں. تو اس انداز سے یہاں پر صفات کے ترتیب کے اعتبار سے بھی فضیلت کو بتایا گیا ہے. بہرحال ثم او علی العکسی, یا پھر جو ہے عکس میں بھی ہو سکتا ہے. تو بہرحال یہ کوئی یعنی سب کی فضیلت ہے, فضیلت مشترکہ آپ مان کے چلیں کہ ضروری نہیں ہے کہ صف بستہ ہی زیادہ افضل ہو, تلاوت کرنے والے بھی ہو سکتے ہیں. علی العکسی کا مطلب ہی یہ ہوا کہ پہلے آپ تلاوت کرنے والوں کو بھی مراد لے سکتے ہیں, پھر سیکنڈ نمبر پہ زاجرات, پھر تیسرے نمبر پہ صافات. تو الحمدللہ اس طرح آپ اس کو لے سکتے ہیں. تو پھر ایک مرتبہ ترجمہ دیکھ لیں. والفاء تدل على ترتیب الصفات فی التفاضل, اور فا جو یہاں پر آیا ہے عطف, فا کے ذریعے جو عطف کیا گیا ہے یہ دلالت کر رہا ہے کہ صفات مرتب ہیں فضیلت کے اعتبار سے. فتقید الفضل, تو زیادہ فضیلت ہوگی نمبر 1 پر صف بستہ ہونے والوں کے لیے, پھر فضیلت ہوگی صف بستہ ہونے کی وجہ سے, صف کی وجہ سے فضیلت ہوگی, پھر زجر کی وجہ سے ہوگی, ثم للتلاوتی, پھر تلاوت کی وجہ سے. اب دو باتیں اب یہاں یہ بھی سمجھے کہ یہاں پہ صفات کی وجہ سے فضیلت ہے یا موصوفات کو فضیلت ہے, یہ دونوں کے اعتبار سے بھی یہاں پہ فرق ہوگا. اگر صفات کی وجہ سے فضیلت ہے اور پہلے صورت میں ملائکہ مراد لیں آپ, اور صفات کے لحاظ سے فضیلت ہے, تو مطلب ترجمہ اس صورت میں یہ ہوگا کہ ملائکہ افضل ہیں. ملائکہ افضل ہیں کس اعتبار سے؟ سب سے پہلی فضیلت ان کی یہ ہے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں صف بستہ ہیں. پھر دوسری فضیلت کی وجہ ان کی یہ ہے کہ وہ زجر کرتے ہیں, بادلوں کو ہانکتے ہیں اور گناہوں سے لوگوں کو روکتے ہیں. اور تیسری فضیلت کی وجہ یہ ہوگی کہ وہ تلاوت کرتے ہیں. اس کو الٹ بھی سکتے ہیں, یعنی یہ جو اوصاف ہیں اس کو پلٹ کر آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ملائکہ کو جو اللہ کی بارگاہ میں جو فضیلت ہے وہ ان کی تلاوت کی وجہ سے ہے سب سے زیادہ, پھر ان کے زجر کی وجہ سے ہے, پھر ان کے صف بستہ, زجر یعنی ہانکنا, یہ جو سابق میں تراجم وغیرہ پورے ہو چکے ہیں, پھر اس کے بعد ان کے صف بستہ ہونے کی وجہ سے. اسی طرح پھر علماء وغیرہ کے لیے بھی آپ یہی لے سکتے ہیں کہ علماء کو اگر فضیلت ہے تو اللہ کی بارگاہ میں علماء نمازوں میں اپنے آپ کو صف بستہ رکھتے ہیں, تہجد میں مصروف رہتے ہیں, سیدھے رہتے ہیں, نمازوں میں صف بستہ رہتے ہیں, تہجد میں مصروف رہتے ہیں, نمازوں میں رہتے ہیں. اس وجہ سے صف کی وجہ سے فضیلت. پھر دوسری فضیلت وہ واضح و نصیحت, یعنی علماء کو فضیلت ہے نمبر 1 پہ کیا چیز کی وجہ سے ہے؟ صف بستہ ہونے کی وجہ سے. سیکنڈ نمبر پہ اس وجہ سے کہ واضح و نصیحت کرتے ہیں. تیسرے نمبر پہ اس وجہ سے کہ وہ تلاوت کرتے ہیں. تو یہاں بھی آپ الٹا بھی مراد لے سکتے ہیں کہ علماء کو جو فضیلت ہے نمبر 1 پہ اس لیے ہے کہ وہ اللہ کے احکام کی تلاوت کرتے ہیں, آیات کی تلاوت کرتے ہیں. سیکنڈ نمبر پہ اس لیے کہ تلاوت کرنے کے بعد واضح و نصیحت بھی کرتے ہیں. تیسرے نمبر پہ اس لیے کہ وہ خود بھی اس قدر عمل کرنے والے ہیں کہ تہجد میں اور مختلف نمازوں میں ٹھہرے رہتے ہیں. تو بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ کافی وضاحت ہو چکی ہے اور آپ سمجھ گئے ہیں. آگے ہم بڑھتے ہیں. وجواب القسم ان الہکم لواحد. علامہ نصفی فرماتے ہیں کہ قسم کا ذکر کیا گیا, اور قسم کس کی ہے اس میں 3 تفاسیر علامہ نصفی نے بیان کیے. ملائکہ بھی مراد ہو سکتے ہیں, علماء عاملین بھی مراد ہو سکتے ہیں, اور غزات مجاہدین بھی مراد ہو سکتے ہیں. تو جواب قسم کیا ہے؟ قسم ہے صافات کی, زاجرات کی, تالیات کی. تو کیا کس وجہ سے اللہ تعالیٰ, جواب قسم کا مطلب جس وجہ کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ قسم کا ذکر فرماتا ہے, تو کس وجہ سے قسم کا اللہ تعالیٰ ذکر فرما رہا ہے؟ تو اللہ فرماتا ہے ان الہکم لواحد. اللہ تعالیٰ ان تمام قسموں کا ذکر کرنے کے بعد اللہ فرماتا ہے بے شک تمہارا معبود ایک ہے. ان الہکم, بے شک, اس بارے میں کوئی شک نہیں ہے, پوری تاکید کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ذکر فرما رہا ہے, بے شک تمہارا معبود ایک ہے. قیلا ہوا جواب قولہم, یہ بھی کہا گیا کہ کفار یہ کہتے تھے اجعل الالہۃ الہا واحدہ, کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کئی معبودوں کو ہٹا کر اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو ایک ہی معبود بنا رہا ہے. کیونکہ مکے میں جو لوگ مشرکین تھے, مشرک کا مطلب ہی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو مانتے تھے لیکن اللہ کے ساتھ دوسرے کو بھی شریک کرتے تھے. مشرک کا مطلب شریک کرنا,
یعنی یہ کہتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خدائی میں اور وحدانیت میں اور اللہ تعالیٰ کی معبودیت میں، سمدیت میں اللہ تعالیٰ لا شریک لہ نہیں ہے، اس کے ساتھ دوسرے لوگ بھی شریک ہیں. تو یہی اسی وجہ سے ان کو مشرک کہا گیا ہے. اور کافر کا مطلب تو ڈائریکٹ اللہ کا ہی انکار کرنا. جو اللہ کو مانتا ہی نہیں وہ کافر ہے. جو مانتا ہے کہ خدا ہے لیکن اس کے ساتھ اور بھی لوگ خدا ہیں، ایک خدا نہیں ہے بلکہ کئی خدا ہے. تو کفار نے اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ کہا اجعل الآلہۃ الہ واحدہ، کہ اللہ تعالیٰ نے کئی معبودوں کو بدل کر ایک معبود بنا دیا بس اپنے آپ کو. تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا مجھے قسم ہے سب وسطہ فرشتوں کی، علماء عاملین کی، غزات مجاہدین کی، زاجرات کی، تالیات کی، اس قدر قسموں کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ فرماتا ہے بے شک تمہارا معبود ایسا نہیں ہے کہ اللہ نے ایک بنا دیا ہے. اب خداؤں کو ایک خدا اللہ نے بنا دیا نہیں، اللہ خدا تو ایک ہی ہے تمہارا. اللہ یہ بیان فرما رہا ان الہکم لواحد، بے شک تمہارا معبود ایک ہی ہے. اور کیسا معبود ہے؟ رب السماوات والارض وما بینہما ورب المشارق، وہ آسمانوں کا بھی رب ہے، زمینوں کا بھی رب ہے، اور ان کے درمیان کا بھی رب ہے، آسمان اور زمین کے درمیان جو چیزیں ہیں ان کا بھی رب ہے. ورب المشارق، اور سارے مشرقوں کا بھی اللہ تعالیٰ رب ہے. رب السماوات والارض خبر بعد خبر، فرماتے ہیں ان الہکم لواحد، بے شک تمہارا معبود ایک ہے. اس میں واحدن جو لفظ آیا ہے یہ خبر ہے، انا کی خبر اول ہے، پھر انا کی یہ خبر ثانی ہے. بے شک تمہارا معبود ایک ہے اور آسمانوں اور زمینوں کا رب ہے. تو آسمان و زمینوں کا رب ہے یہ دوسری خبر. خبر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مبتدا کے بارے میں جو بات بتائی جاتی ہے، جو انفارمیشن دی جاتی ہے، جو چیز بولی جاتی ہے اس کو خبر کہتے ہیں. تو خبر کیا دی جا رہی ہے اللہ کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، یہ خبر پہلی خبر دی گئی اللہ کے بارے میں. اور دوسری خبر اللہ کے بارے میں یہ دی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں زمینوں کا رب ہے. خبر بعد خبر بنا سکتے ہیں آپ اس کو، انا کی دوسری خبر، او خبر مبتدا محذوف، یا یہ جملہ مستقل طور پہ آپ الگ کر کے مبتدا محذوف کی اس کو خبر بنا سکتے ہیں. ای هو رب السماوات، یعنی وہ اللہ تبارک و تعالی آسمانوں اور زمینوں کا رب ہے. اس طرح آپ اس کو دوسرا مبتدا محذوف بنا کر اس کی بھی خبر بنا سکتے ہیں. وما بینہما، ان کے درمیان جو کچھ ہے اس کا بھی وہ رب ہے. ورب المشارق، مشارق کا بھی اللہ رب ہے. مشارق کا مطلب کیا ہے؟ تو علامہ نصفی فرماتے ہیں ای مطالع الشمس، سورج کے طلوع ہونے کے مقامات. وہی 360 مشرقہ. اس سے پہلے بھی ایک درس ہمارا غالباً سورہ یاسین کا درس نمبر 5 یا درس 6 آپ ملاحظہ کریں، اس میں بھی اس کی تھوڑی تشریح کی گئی تھی اس طرح کی کہ سورج کے طلوع ہونے کے جو مقامات ہیں وہی 360 مشرقہ، 360 مقامات ہیں جہاں سے سورج طلوع ہوتا ہے. ہر دن آپ دیکھتے ہیں کہ سورج طلوع ہو رہا ہے اور سورج غروب ہو رہا ہے. تو ہر دن ایک ہی مقام سے سورج طلوع نہیں ہوتا، ہٹ کے سورج طلوع ہوتا ہے. اور ہر دن ایک ہی مقام پہ سورج ڈوبتا نہیں ہے، غروب نہیں ہوتا، بلکہ الگ الگ تھوڑا سا وہاں سے ہٹ کے دوسرے مقام پہ غروب ہوتا ہے. تو عزیزان محترم، آپ اس بات کو توجہ سے ذہن میں بٹھائیں کہ سورج کے طلوع ہونے کے اور ڈوبنے کے، غروب ہونے کے مقامات 360 مقامات ہیں. ٹھیک ہے. وَكَذَلِكَ الْمَغَارِبِ تَشْرُقُ الشَّمْسُ كُلَّ يَوْمٍ فِي مَشْرِقٍ مِنْهَا، ہر دن سورج جو ہے ایک مشرق سے طلوع ہوتا ہے. وَتَغْرُبُ فِي مَغْرِبٍ، ایک مغرب میں ڈوبتا ہے. ہر دن کا مغرب الگ الگ ہے. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے مشرق ایک نہیں، مشارق، سورج کے طلوع ہونے کے کئی مطالع ہیں. ہر دن ایک الگ الگ مقام سے سورج نکل رہا ہے. تو اس کا ہم اندازہ بھی نہیں کر سکتے اللہ تعالیٰ کی قدرت کا. تو رب المشارق اللہ تبارک و تعالیٰ ان سارے مطالع، جتنے مطلوں سے سورج نمایاں ہو رہا ہے اور سورج نکل رہا ہے، ظاہر ہو رہا ہے، ہر مطلع کا رب اللہ تعالیٰ ہے. اور جدھر جدھر سورج غروب ہو رہا ہے اور ڈوب رہا ہے، ہر اس جگہ کا رب اللہ تعالیٰ ہے. یعنی کائنات کی ہر شے کا رب، آسمان و زمینوں کا رب بھی اللہ ہے. آسمان زمین کے درمیان جو چیزیں ہیں ان سب کا رب اللہ تعالیٰ ہے. سبحان اللہ سبحان ولا تطلعوا ولا تغربوا فی واحد یومین. اب علامہ نصفی فرماتے ہیں کہ کبھی ایسا نہیں ہوتا ہے ایک دن بھی، ولا تطلعوا ولا تغربوا فی واحد، کہ سورج کسی ایک مشرق سے طلوع ہو، اور یعنی 2 دن ایسا نہیں ہوتا ہے کبھی بھی کہ 2 دن ہو اور ایک ہی مشرق ایک ہی مغرب ہو. نہیں، ہر دن الگ مشرق الگ مغرب. جو مطلع جہاں سے سورج طلوع ہو رہا ہے تھوڑا وہاں سے ہٹ کے سورج نکلے گا. تو جو سورج نکلتا ہے جس مقام سے وہ آج نکل رہا ہے، کل تھوڑا وہاں سے ہٹ کے نکلے گا. ایسا نہیں ہوگا کہ 2 دن ایک ہی مقام سے نکلے اور 2 دن ایک ہی مقام پہ ڈوبے، ایسا نہیں ہوگا. ولا تطلعوا ولا تغربوا فی واحد یومین، اور سورج جو ہے ایک ہی 2 دن میں 2 دن ایک ہی مقام سے نہ طلوع ہوگا نہ ایک ہی مقام پہ غروب ہوگا. اما رب المشرقین ورب المغربین،
اب علامہ نصفی فرماتے ہیں کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ فرمایا گیا کہ اللہ مشارق کا رب ہے، تو مشارق کے اعتبار سے علامہ نصفی نے اس کی تفسیر کی کہ مشارق سے مراد جو ہے مطالع ہیں، یعنی طلوع ہونے کے سورج کے نکلنے کے 360 مقامات ہیں اور سورج کے ڈوبنے کے 360 مقامات ہیں، اس کے اعتبار سے جمع کے معنی سمجھ میں آگے ہیں۔ لیکن سورہ رحمان میں اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو رب المشرقین و رب المغربین کہا، اللہ دو مشرقوں کا رب ہے، دو مغربوں کا رب ہے، تو وہ دو مشرق اور دو مغرب کیا ہے؟ تو علامہ نصفی فرماتے ہیں فَإِنَّهُ أَرَادَ مَشْرِقَيْ الصَّيْفِ وَالشِّتَاءِ وَمَغْرِبَيْهِمَا، جہاں پر دو مشرق دو مغرب کہے گئے اس سے مراد اللہ تعالیٰ کی یہ ہے کہ گرما کا مشرق اور سرما کا مشرق، اور گرما کا مغرب اور سرما کا مغرب، تو گرما میں مشرق کا معاملہ ہو یا سرما میں ہو، سب کا رب اللہ تعالیٰ ہے۔ تو مشرقین اور مغربین جو بولا گیا ہے دو موسموں کے اعتبار سے، سرما اور گرما کے اعتبار سے بولا گیا ہے۔ وہ اما اچھا، پھر اور ایک بات، قرآن میں اور ایک مقام پہ اللہ تعالیٰ نے واحد بھی استعمال کیا ہے، سنگولر، رب المشرقی والمغرب، اللہ مشرق اور مغرب کا رب ہے۔ تو مشرق اور مغرب بولا گیا تو جہت کے اعتبار سے، مشرق ایک جہت ہے، مغرب ایک جہت ہے، تو اس جہت کے اعتبار فَإِنَّهُ أَرَادَ بِهِ الْجِهَةَ، تو کیونکہ اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ جہت کا ارادہ فرمایا ہے۔ فَالْمَشْرِقُ جِهَةٌ وَالْمَغْرِبُ جِهَةٌ، مشرق ایک جہت ہے، ایک سائیڈ ہے، اور مغرب ایک سائیڈ اور ایک جہت ہے، تو اس اعتبار سے مشرق کہا گیا۔ سرما اور گرما کا اعتبار کرتے مشرقین مغربین کہا گیا، اور سورج کے طلوع ہونے اور غروب ہونے، نکلنے اور ڈوبنے کے جو مقامات ہیں پرٹیکولر مقامات کے اعتبار سے مشارق اس کو کہا گیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ مشارق کا رب ہے، مشرقین مغربین کا رب ہے، اور مشرق و مغرب کا بھی رب ہے، ہر ایک کے الگ الگ معنی اور ہر ایک کا الگ الگ مفہوم اور مطلب ہے۔ اِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةٍ الْكَوَاكِبِ، بے شک اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بے شک ہم نے آسمانی دنیا کو، جو آسمانی دنیا کا جو آسمان ہے، آسمانی دنیا کو، دنیا کے قریب جو آسمان ہے، اس آسمان کو ہم نے مزین کیا، جس آسمان کا ہم نظارہ کرتے ہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 7 آسمان پیدا کیے ہیں۔ دوسرا آسمان تو ہمارے نظروں سے اوجھل ہے، ہم دوسرے آسمان کو نہیں دیکھ سکتے۔ جو پہلا آسمان ہمارے اعتبار سے جو پہلا آسمان ہم کو نظر آ رہا ہے، اس کو آسمان دنیا کہا جاتا ہے، دنیا کا آسمان یعنی لوگوں کے قریب ہے۔ اس آسمان میں اللہ تعالیٰ نے ستاروں کو رکھا ہے، اور ستاروں کی روشنی کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے، ان کے نور کے ذریعے، ان کے اجالے کے ذریعے، ان کی چمک دمک کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے دنیاوی آسمان کو اللہ تعالیٰ نے مزین اور آراستہ کیا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے اِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا الْقُرْبَى مِنْكُمْ، دنیا کو دنیا کیوں کہا گیا ہے؟ تو یہاں پہ علامہ نصفی اس کی وضاحت کر رہے ہیں، دنیا کے معنی قریب، چونکہ دنیا انسان سے قریب ہے اور آخرت دور ہے، مرنے کے بعد آدمی کو آخرت کے معاملات طے کرنا ہے، تو دنیا چونکہ انسان سے قریب ہے اس لیے اس کو دنیا کہا گیا۔ تعنیف الادنا، اور یہ دنیا کیا ہے صاحب؟ یہ تو دنیا کے بارے میں علامہ نصفی فرماتے ہیں یہ ادنا کا مؤنث ہے، تو دنا یدنو دنوبن کے معنی قریب ہونے کے آتے ہیں، تو دنا یدنو دنوبن سے اس میں تفضیل کا صیغہ ہوگا ادنا زیادہ قریب، اور اس میں تفضیل مذکر ادنا ہے اور اس کا مؤنث دنیا ہوگا۔ اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ دنیا کس سے مشتق ہے، اس بارے میں 2 قول ہے، یا تو دنیا جو ہے دنا یدنو دنوون قریب ہونا اس معنی سے مشتق ہے، یا دنیا جو ہے دنیا یدنا دناعتن خسیس چیز، کمتر چیز، ہلکی چیز، اس سے مشتق ہے۔ دنیا کو دنیا اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ خسیس ہے، کمتر ہے، آخرت کے مقابلے میں اس کا کوئی وزن اور اس کا کوئی مقام، کوئی مرتبہ نہیں ہے، کوئی حیثیت نہیں ہے اس کی۔ اور دنیا کو دنیا اس لیے کہا جاتا ہے کہ دنیا انسان سے قریب ہے آخرت کے مقابل میں، پہلے دنیا ہے پھر اس کے بعد آخرت ہے۔ تو دنون سے لیں گے تو قریب کے معنی ہے، دناعتن سے لیں گے تو کمتر اور خسیس ہونے کے معنی ہے، خسیس ہونا، کمتر ہونا، بے حیثیت ہونا۔ اِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا، بے شک ہم نے آسمانی دنیا کو زینت دی ہے، بِزِينَةٍ الْكَوَاكِبِ، ستاروں کی زینت کے ذریعے۔ حمزہ اور حفص نے بِزِينَةٍ الْكَوَاكِبِ پڑھا ہے اس کو عَلَى الْبَدَلِ مِنْ زِينَةٍ۔ اب دیکھیے بِزِينَةٍ الْكَوَاكِبِ، الْكَوَاكِبِ یہاں پر پڑھا گیا ہے، الْكَوَاكِبِ یہاں پر پڑھے ہیں، اور حمزہ اور حفص نے بدل کی بنیاد پر، یعنی زینتن سے زینتن، بزینتن زینتن سے بدل بنا کر الکواکبی کو زیر کے ساتھ پڑھا ہے۔ اس صورت کیا ترکیب ہے اس صورت میں؟ تو اس صورت میں ترکیب بتا رہے ہیں کہ زینتن کے لفظ سے الکواکبی بدل بنے گا، تو بدل ہونے کی بنیاد پر حمزہ اور حفص یہ 2 قراء نے الکواکبی کو زیر کے ساتھ پڑھا ہے، مجرور پڑھا ہے، ٹھیک ہے، یہ ایک ترکیب ہو گئی۔ یہاں سے علامہ نصفی جو ہے الزینتین الکواکبی میں ترکیبی بحث کر رہے ہیں کہ کواکب کو کس طرح پڑھا گیا ہے اور ترکیب کے اعتبار سے وہ کیا ہوگا۔
والمعنی، اور معنی کیا ہوں گے اس صورت میں کہ جب زینت سے بدل بنایا جائے گا کواکب کو، تو کواکب جب بدل بنے گا تو معنی کیا ہوں گے؟ تو معنی فرماتے ہیں انا زینا السماء الدنیا بالکواکب، یعنی مطلب ہوگا کہ ہم نے دنیاوی آسمان کو ستاروں سے مزین کر دیا ہے. ٹھیک ہے، ستاروں سے مزین کر دیا ہے. ستارے گویا کہ زینت ہے آسمان کے لیے. بزینت الکواکب، یہ بھی پڑھے ہیں کس نے؟ ابو بکر نے پڑھا ہے. بزینت الکواکب، یا پہلی قرات آپ نے سماعت کی الکواکبی پڑھا گیا ہے. کیوں پڑھے ہیں کواکبی؟ زینتن سے بدل مان کر. ٹھیک ہے. دوسرا ہے بزینت الکواکبہ، کواکبہ پڑھے ہیں زبر کے ساتھ. کون پڑھے ہیں صاحب؟ قاری کا نام ہے ابو بکر. ابو بکر نے کواکبہ پڑھا ہے. کس اعتبار سے، کس بنیاد پر پڑھا ہے صاحب؟ علی البدل من محل بزینتن، بزینتن کے محل سے بدل بنا کر. ایک ہے لفظ کا بدل بنانا، لفظ کا بدل بنائیں گے تو لفظ کا جو اعراب ہے وہ اعراب آئے گا. تو شروع میں جو بدل بنایا گیا تھا وہ لفظ کے اعتبار سے تھا، تو زینتن جو ہے لفظ کے اعتبار سے مجرور ہے، اور الکواکبی بھی مجرور ہو گیا. اب یہاں پہ محل کے اعتبار سے اس کو بدل بنایا جا رہا ہے. تو آپ دیکھیں ترکیب کے اعتبار سے، انا زینا السماء الدنیا، بے شک ہم نے آسمانی دنیا کو زینت دی ہے. تو زینا فعل ہے، نا ضمیر اس کا فاعل ہے، السماء الدنیا اس کا مفعول ہے. تو اس کے بعد آ رہا ہے بزینتن، تو یہ بھی جو ہے مفعول کے بعد مفعول کی جگہ پہ آیا ہے. تو محل کے اعتبار سے، مفعول کے مقام پہ ہونے کے اعتبار سے یہ محلن منصوب ہے. یہ تو محلن جو منصوب ہے، محلن منصوب ہونے کی وجہ سے الکواکبہ کو زبر آئے گا جب ہم بزینتن کے محل سے اس کو بدل بنائیں گے. او علی اضمار اعنی، یا پھر الکواکبہ کو زبر پڑا گیا ہے کس بنیاد پر؟ اعنی محذوف ہونے کی بنیاد پر. تو مطلب کیا ہوگا اس صورت میں؟ یعنی جو ہے او انا زینا السماء الدنیا، بے شک ہم نے آسمانی دنیا کو، دنیاوی آسمان کو ہم نے مزین کیا ہے زینت کے ذریعے، یعنی ستاروں کے ذریعے. اعنی الکواکبہ، کون سی زینت سے مزین کیا ہے؟ وہ کون سی شے ہے جس شے سے جو ہے آسمان کو مزین کیا گیا ہے؟ تو وہ تارے ہیں. تو اعنی مراد ہوگا. تو اعنی فعل، انا ضمیر فاعل، الکواکبہ اس کا مفعول ہوگا. تو کواکبہ کو زبر پڑا جائے گا ایک تو بزینتن کا جو محل ہے منصوب ہے اس محل کا بدل بناتے ہوئے، یا اعنی جو فعل محذوف ہے اس کا، اعنی فعل محذوف ہونے کی بنیاد پر، اعنی فعل کو محذوف مانا جائے گا، اس بنیاد پر بھی اس کو آپ مان سکتے ہیں. او علی اعمال المصدر منونا فی المفعول بزینتن الکواکی. تو کیا بول رہے ہیں دیکھیے، او علی اعمال المصدر منونا فی المفعول، یا مصدر منون جو ہے یہ مصدر بزینتن الکواکبہ، تو مصدر کو عامل بنایا جائے گا. کس میں عامل بنائیں گے صاحب؟ فی المفعول، مفعول میں عامل بنائیں گے. کیونکہ آپ اس بات کو جانتے ہیں کہ جس طرح فعل اپنے فاعل کو رفع دیتا ہے، مفعول کو نصب دیتا ہے، اسی طرح مصدر بھی عمل کرتا ہے. جس طرح فعل عامل ہے، عمل کرنے والا ہے، اور مصدر بھی عامل ہے، مصدر بھی عمل کرتا ہے. تو زینا جو ہے مصدر ہے، تو مصدر جو ہے اگر اس کا فاعل ہو تو وہ پیش بھی دیتا ہے، مفعول ہو تو اس کو زبر بھی دیتا ہے. تو مصدر کو مصدر منون کا مطلب تنوین دیں گے اس کو، بزینتن الکواکبہ. تو مصدر منون کو تنوین دیتے ہوئے، مصدر منون تنوین دیتے ہوئے، مصدر منون کو عامل بناتے ہوئے، یعنی یہ جو مصدر ہے تنوین کے ساتھ اس کو عامل بناتے ہوئے ہم جو ہے کواکبہ کو زبر پڑھیں گے. تو اس صورت میں زینت کا مفعول بھی ہوگا جس کی وجہ سے یہ منصوب ہوگا. تو آپ نے سماعت کیا کہ ابو بکر جو قاری ہیں یہ کواکبہ پڑھتے ہیں. تو کس بنیاد پہ کواکبہ پڑھ رہے ہیں؟ تو تین وجوہات آپ نے سماعت کیے. یا تو بزینتن کا جو محل منصوب ہے اس محل منصوب کا بدل بناتے ہوئے اس کو کواکبہ زبر پڑھا جا رہا ہے، یا اس بنیاد پر کہ آنی فعل محذوف، یہاں پر فعل محذوف ہے اور اس کا مفعول بھی بناتے ہوئے اس کو کواکبہ پڑھا جا رہا ہے. یا تیسری صورت مصدر کو عامل بنایا جا رہا ہے اور مصدر کا معمول بنا کر، مصدر کا مفعول بھی بنا کر الکواکبہ اس کو پڑھا جا رہا ہے. تیسری صورت بزینت الکواکبی، اور ایک قرات یہاں پر بزینت الکواکبی بھی ہے. ٹھیک ہے. تو غیرہم، بعض لوگوں نے، تو تنوین نہیں ہے، دیکھیں زینت میں تنوین نہیں، غیر منون، بزینت الکواکبی ای غیرہم، ان کے علاوہ نے، یہ جو قراء کا تذکرہ ہوا ہے ان قراء کے علاوہ نے دوسرے لوگوں نے جو ہے بزینت الکواکبی پڑھا ہے. باضافت المصدر الی الفاعل، یعنی مصدر کی اضافت فاعل کی طرف کر کے، کواکب کی زینت سے، یعنی کواکب جو ہے آسمان کو زینت دینے والے ہیں. کواکب کی زینت سے اللہ تعالیٰ نے دنیاوی آسمان کو مزین کیا. کواکب کی زینت، ستاروں کی زینت، یعنی زینت کی اضافت ستاروں کی طرف جو کی گئی ہے، زینت کی اضافت کواکب کی طرف کی گئی ہے. تو مصدر کی جب اضافت کی جاتی ہے
تو کبھی فاعل کی طرف بھی ہوتی ہے، کبھی مفعول کی طرف بھی ہوتی ہے. تو ہم کیا بنا رہے ہیں اس کو فاعل بناتے ہوئے، یعنی کواکب نے زینت دی ہے، بِأَنْ زَانَتْهَا الْكَوَاكِبُ، یعنی آسمانوں کو ستاروں نے زینت دی ہے. تو یہ اس صورت میں ہوگا جب مصدر کی اضافت فاعل کی طرف مانی جائے گی. زینت مصدر ہے، کواکب اس کا کواکب کو اس کا فاعل مانا جائے گا، تو مصدر کی اضافت فاعل کی طرف کرتے ہوئے بزینت الکواکب ہی پڑھا گیا. وَأَصْلُهُ، اصل کیا ہوگی عبارت، بزینت الکواکب، اس طرح پڑھیں گے. ٹھیک ہے. او علی اضافته الى المفعول، یا پھر جو ہے مصدر کی اضافت جو ہے مفعول کی طرف کی گئی. کیا مطلب بزینت الکواکب کا مطلب زینا مضاف ہے، الکواکب مضاف الیہ ہے، اور کواکب جو مضاف الیہ ہے وہ مفعول بھی بن رہا ہے معنی کے اعتبار سے. یعنی اللہ تبارک و تعالی نے کواکب کو زینت دی ہے. ٹھیک ہے. ای بان زان اللہ الکواکب وحسنها، اللہ تعالیٰ نے کواکب کو زینت دی ہے. بین زان اللہ الکواکب، یعنی اللہ تعالیٰ نے زینت بخشی ہے کواکب کو، ستاروں کو، وحسنها، اور اللہ تعالیٰ نے ستاروں کو حسین و جمیل بنایا ہے، خوبصورت بنایا ہے. لأنها اما زینت السماء لحسنها فی انفسها، کیونکہ انما زینت السماء، کیونکہ آسمانوں کو جو زینت دی گئی ہے، لحسنها فی انفسها، آسمان مزین اس لیے بنے ہیں کہ پہلے ستارے مزین ہیں، ستارے خوبصورت ہیں، اور خوبصورت چیز کو جب آسمان پہ رکھا گیا ہے، آسمان کے پاس اس کو مقرر کیا گیا ہے، تو خوبصورت چیز جب آسمان میں رکھی گئی تو آسمان خوبصورت ہوا. تو لأنها انما زینت السماء، تو فرماتے ہیں کہ ستارے خود مزین ہیں پہلے. لأنها، کیونکہ انما زینت السماء، آسمانوں کو مزین کیا، آسمان کو مزین کیا گیا ہے، لحسنها فی انفسها، اس وجہ سے کہ وہ خود جو ہے اپنے اعتبار سے اپنی ذات میں وہ حسین ہیں. ستارے اپنی ذات میں حسین ہیں، اس لیے انہوں نے آسمان کو زینت دی ہے. بہتر یہ ہے کہ آپ اس کو زینت نہیں بلکہ زینت پڑھیے، کیونکہ مطلب کیا ہو رہا، اللہ تعالیٰ نے ستاروں کو مزین کیا. تو ستارے جب مزین ہوئے، ستاروں نے آسمان کو مزین کیا، تو لأنها انما زینت السماء، کیونکہ ستاروں نے آسمان کو جو زینت بخشی ہے، اس وجہ سے ستاروں نے زینت دی ہے آسمان کو، کیونکہ ستارے بذات خود وہ حسین و جمیل ہیں. تو انما زینت پڑھیے، زینت غلط ہو جائے گا. لأنها انما، یہ اس اعتبار سے مصدر کی اضافت مفعول کی طرف کرنے کے اعتبار سے آپ پڑھیں گے انما زینت السماء لحسنها فی انفسها واصله بزینت الکواکب. مصدر کی اضافت جب مفعول کی طرف کی گئی ہے تو مضاف مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے بزینت الکواکب پڑھ رہے ہیں، لیکن جب مصدر عامل اور معمول کو جدا کر کے دیکھیں گے اور تقدیری عبارت دیکھیں گے تو اس طرح ہوگی بزینت الکواکب. اور مصدر کی اضافت جب فاعل کی طرف کریں گے تو مضاف الیہ کی وجہ سے کواکبی آئے گا زیر، لیکن جب تقدیری عبارت اب معلوم، یعنی عبارت کیا ہے اصل میں، اگر دیکھیں گے مصدر کی اضافت فاعل کے اعتبار سے کا مطلب کیا ہوتا، بزینت الکواکب ہے وہ اصل میں، یہ مطلب ہوگا. لقراءت ابی بکر، تو بزینت الکواکب پڑھا گیا ہے ابو بکر کی قراءت کی وجہ سے بھی، یعنی چونکہ ابو بکر کی قراءت الکواکبہ ہے نا، تو اس اعتبار سے بزینت الکواکبہ. وحفظا من کل شیطان مارد، ہم نے دنیاوی آسمان کو ستاروں کے ذریعے مزین کیا ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وحفظا من کل شیطان مارد، اور یعنی محمول علی المعنی، یہ جو حفظاً کا جو لفظ ہے یہ اس کو معنی پہ محمول کیا جا رہا ہے. کس کے معنی پہ محمول کیا جا رہا ہے؟ زینت کے. بے شک ہم نے دنیاوی آسمان کو زینت دی ہے ستاروں کے ذریعے. ٹھیک ہے. دنیاوی آسمان کو مزین کیا ہے اور دنیاوی آسمان کی ہم نے حفاظت کی ہے شیطانوں سے. وحفظاً لأن المعنی، کیونکہ معنی کیا ہوں گے، انا خلقنا الکواکب، بے شک ہم نے ستاروں کو پیدا کیا ہے، زینتاً، زینت کے طور پر. ہم نے ستاروں کو زینت کی وجہ سے، زینت کے طور پر پیدا کیا ہے. وحفظاً، اور حفاظت کی وجہ سے، حفاظت کے لیے پیدا کیا ہے. تو معنی کے اعتبار سے حفظاً کو محمول کیا جائے گا زینت پر. ٹھیک ہے. محمول علی المعنی، تو معنی اس طرح ہو جائیں گے، ہم نے ستاروں کو پیدا کیا، اس کا ایک پرپس تو یہ ہے کہ وہ ستارے زینت ہیں، اور دوسرا پرپس اور دوسرا مقصد یہ ہے کہ وہ ستارے حفاظت کا ذریعہ ہے. من کل شیطان مارد، ہر سرکش شیطان سے حفاظت ہے.
لأن المعنى کیونکہ معنی کیا ہوں گے انا خلقنا الکواکب زینۃ للسماء وحفظا من الشیاطین ہم نے ستاروں کو پیدا کیا ہے آسمان کی زینت کے لیے اور شیاطین سے حفاظت کے لیے کما قال تعالی جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا اور ایک ارشاد مبارک ہے وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ اور یقیناً ہم نے دنیاوی آسمان کو بمصابیح ستاروں کے ذریعے چراغ اس کو کہا گیا بمصابیح کا مطلب چراغ ہے اور چراغ سے مراد ستارے ہیں اور ہم نے دنیاوی آسمان کو ہم نے چراغوں کے ذریعے ستاروں کے ذریعے مزین کیا ہے وجعلناها اور ہم نے ان ستاروں کو بنا دیا ہے رجوما للشیاطین شیاطین کو دھتکارنے والے اشیاء یعنی یہ ستارے کیا کر رہے ہیں شیاطین کو بھگا رہے ہیں رجم کرنا بھگانا مار بھگا رہے ہیں اب الفعل المعلل مقدر کأنہ قیل تو ایک تو بات ہو گئی کہ حفظاً جو ہے معنی پہ محمول کرتے ہوئے اس کو منصوب پڑھا جا رہا ہے ہم نے کواکب کو پیدا کیا اس کا ایک مقصد تو یہ ہے کہ زینت ہے اور دوسرا حفاظت کی وجہ سے پیدا کیا ہے تو معنی پہ محمول کرتے ہوئے کیا ہوگا مفعول لہو بنیں گا اصل یہ بات سمجھیے آپ اب معنی پیچھے کے معنی دیکھیں گے تو معنی پہ محمول کرتے ہوئے مفعول لہو بنیں گا بے شک ہم نے دنیاوی آسمان کو پیدا کیا ہے ہم نے ستاروں کو پیدا کیا ہے زینت کے لیے تو ایک اس کا مقصد کیا ہے زینت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ پیدا کیا یعنی آسمان کی زینت کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا دوسرا شیاطین سے حفاظت کے لیے تو حفاظت کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے نا تو حفاظت کرنا یہ سبب بن جائے گا ٹھیک ہے حفاظت کرنا سبب بن جائے گا اور زینت یہ سبب بن جائے گی کس کے پیدائش کے لیے ستاروں کی پیدائش کے لیے اللہ تعالیٰ نے ستاروں کو جو پیدا کیا ہے اس کے دو مقصد ہیں دو وجوہات ہیں ایک تو آسمان کو زینت بخشنا ہے اور دوسرا شیاطین سے حفاظت کرنا ہے تو معنی پہ محمول کرتے ہوئے یہ جو ہے حفظاً مفعول لہو بنے گا اس وجہ سے اس کو زبر آ رہا ہے یہ مطلب ہے یا پھر جو ہے یا پھر یہاں پہ فعل معلل مقدر ہے فعل معلل کس کو کہتے ہیں مفعول لہو کا جو فعل ہوتا ہے وہ فعل معلل اس کو کہا جاتا ہے یعنی چونکہ مفعول لہو اس کی علت بتاتا ہے مفعول لہو کس کو کہتے ہیں مفعول لہو ایسے مفعول کو کہتے ہیں جو اس سے پہلے جو فعل گزرا ہے اس کی علت اس کے سبب اور اس کے وجہ کو بتانے کے لیے آتا ہے تو مفعول لہو علت بیان کرنے والا ہے معلل مفعول لہو بنے گا معلل اور اس سے پہلے جو فعل گزرا ہے وہ فعل بنے گا معلل اس کی علت بتائی جا رہی ہے تو اب الفعل المعلل یا فعل معلل حفظاً سے پہلے فعل معلل مقدر ہوگا پوشیدہ ہوگا کأنہ قیل گویا کہ کہا گیا وحفظا من کل شیطان مارد شیطان زیناها بالکواکب ہم نے وحفظا من کل یعنی ہم نے ہر شیطان سے بہت زیادہ آسمان کی حفاظت کی ہے وحفظا من کل شیطان زیناها بالکواکب یعنی مطلب کیا ہوگا ہم نے ہر شیطان سے بہت زیادہ آسمان کی حفاظت کی ہے اور ہم نے آسمانوں کو ستاروں کے ذریعے زینت بخشی ہے او معناہ حفظناها حفظا تو فعل معلل مقدر کانہ قیل فعل معلل مقدر ہوگا گویا کہ کہا گیا وحفظا من کل شیطان ہر شیطان سے حفاظت کی وجہ سے زیناها ہر شیطان سے حفاظت کی وجہ سے زیناها ہم نے آسمانوں کو زینت دی ہے کواکب کے ذریعے ستاروں کے ذریعے آسمانوں کو جو زینت دی ہے یہ کس لیے دی ہے یہ ہر شیطان سے حفاظت ہو جائے اس لیے دی ہے تو مطلب کیا ہوگا فعل معلل کیا ہوگا اس کا زیننا ہو جائے گا یعنی زینت دینے کی وجہ کیا ہے حفاظت زینت دینے کی وجہ حفاظت تو زیننا فعل معلل ہوگا اور حفظاً جو ہے اس کی تعلیل ہوگی یہ مطلب ہو جائے گا ٹھیک ہے یا پھر جو ہے حفظا جو آیا ہے مفعول مطلق ہونے کی بنیاد پر حفظا کو جو زبر آ رہا ہے مفعول مطلق ہے حفظناها حفظا او معناہ یا اس کا معنی ہوگا حفظناها حفظا ہم نے آسمان کی بہت زیادہ حفاظت کی ہے من کل شیطان رجیم ہر شیطان سے شیطانی مارد من کل شیطانی مارد ہر سرکش شیطان اطاعت سے جو خارج ہے ہر ایسے شیطان سے ہم نے آسمان کی بہت زیادہ حفاظت کی ہے تو تین باتیں ہو گئی دیکھیے آپ اصل بات سمجھیے یہاں پہ قاعدہ کیا بتایا جا رہا ہے وحفظاً حفظاً کو زبر کیوں ہے تو پہلی توجیہ بیان کی گئی کہ معنی پہ محمول کیا گیا ہے تو کون سے معنی پہ محمول کیا گیا تو آپ کو بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم نے ستاروں کو پیدا کیا ہے اس کے دو مقصد ہے زینت کے لیے اور حفاظت کے لیے زینت کے لیے حفاظت کے لیے تو زینت پر اس کو محمول کیا جا زینت کے معنی پر اس کو محمول کیا جا رہا ہے تو زینت کے معنی کیا ہو رہے ہیں مفعول لہو کے معنی ہو رہے ہیں تو مفعول لہو کے جب معنی ہوں گے تو منصوب ہوگا تو معنی پہ محمول کرتے ہوئے یہ منصوب ہوگا معنی پہ محمول کرتے ہوئے منصوب ہوگا ایک بات
یا پھر جو ہے فعل معلل پوشیدہ ہے، یعنی کیا بول رہے ہیں کہ ہم نے آسمانی دنیاوی آسمان کو ستاروں کے ذریعے جو زینت دی ہے، کیوں دی ہے زینت؟ اس کی وجہ بتائی جا رہی ہے تمام شیطانوں سے حفاظت کے لیے۔ تو فعل معلل کیا ہے؟ وہ زیناہا بالکواکب، یہ فعل معلل ہے اور یہ اس کی تعلیل ہے، تو مفعول لہو فیہ، مفعول لہو ہونے کی بنیاد پر، ٹھیک ہے۔ مفعول ایک تو مفعول لہو کی جگہ جو واقع ہوا ہے بزینہ، اس کے معنی پہ محمول کرتے ہوئے، معنی کے اعتبار سے مفعول لہو ہے تو مفعول لہو کے معنی پہ محمول کرتے ہوئے، یا مفعول لہو بناتے ہوئے، فعل معلل بالفعل المعلل مقدر، فعل معلل مقدر ہوگا، اس کی تعلیل بناتے ہوئے، یعنی مفعول لہو بناتے ہوئے۔ اور تیسرا جو ہے مفعول مطلق بناتے ہوئے، ٹھیک ہے، تیسرا مفعول مطلق بناتے ہوئے اس کو حفظہ پڑھا گیا ہے۔ تو حفظناہا حفظہ، ہم نے آسمانوں کی بہت زیادہ حفاظت کی ہے شیطان مارد سے، یہ معنی ہوگا۔ تو حفظہ کو جو منصوب پڑھا گیا ہے اس کی تین توجیحات ہے، یا تو بزینتن جو مفعول لہو کے معنی میں ہے اس کے معنی پہ اس کو محمول کرتے ہوئے حفظہ پڑھا گیا ہے، یا پھر فعل یہاں پر مقدر ہے، یعنی زیناہا بالکواکب حفظاً، تو زیننا کا یہ مفعول لہو ہو جائے گا، یا پھر جو ہے یہ مفعول مطلق ہے اور اس کا فعل حفظناہا یہاں پر مقدر ہے، اور معنی ہوں گے ہم نے آسمانی دنیاوی آسمان کی ہم نے شیطان مارد سے بہت زیادہ حفاظت فرمائی ہے۔ من کل شیطان مارد، ہر شیطان سے، مارد کا مطلب کیا ہے؟ من کل شیطان مارد خارج من الطاعت، جو طاعت سے باہر ہو، اس سے ہم نے دنیاوی آسمان کی حفاظت فرمائی ہے۔ یہاں پر ہم اپنے اس درس کا اختتام کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے مولا جو قرآن کریم کی تفسیر ہم نے سمجھنے کی کوشش کی ہے اس کو سمجھنے اور دوسروں تک پہنچانے کی ہم کو توفیق عطا فرما، اور قرآن کریم کی معانی، مفاہیم، مطالب اور اس کے تفاسیر کا انشراح ہمارے صدور پر اور ہمارے قلوب پر، ہمارے دلوں پر مولا اپنے کلام کی معانی کا انشراح فرما۔ وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔